لیے کسی ایک چہرے کو, کسی ایک سسٹم کو ایٹ لیسٹ آپ کو 10 سال چاہیے, دے دیں آپ ان کو, چلائیں ملک کو. اور میرے خیال میں جو ہم بار بار چینجز کر رہے ہیں نا, اس سے کوئی رزلٹ نکل ہی نہیں سکتا. نو وے. میں تو کہتا ہوں ان کو 10 سال دے دیں اس ملک کو چلانے کے لیے کسی ایک. یہ جناب علی تھے شاہد افریدی صاحب, فارم 47 حالوں کے لیے 10 سال مانگ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے نگہبان پاکستان تو میں قربان عمران خان. سویرے سویرے آپ کے متھے لگے تو یہ بھی چل رہے ہیں جی, میسج آ رہے مبارکبادوں کے, مبارک ہوئے جی, میرا ایک کلپ بھی سن لو تو میرا ایک کلپ بھی سن لو. اچھا جی, یہ کیا بات ہے, یہ آپ کا دل برا ہو جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سالہ سال ملک کے لیے اور فوج کے لیے, اداروں کے لیے کام کیا, ان کو میڈیا میں سنگل ہینڈڈلی دفاع کیا ان کا ہر چیز کا, اور اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا مطالبہ جس پہ آپ سے جھوٹ بلوانے کی کوشش کی جائے اور آپ نہ بولیں. سر دل دکھا ہے آپ کا؟ آبویسلی میں خوش ہوں اس چیز میں, مجھے افسوس بہت ہوا کہ ان لوگوں میں جن کی جو میرے ہی ہاتھوں میں پلے, جن کو پروان چڑھایا, جن کی ٹریننگ دی, جو میرے پاس سیکٹری لیفٹیننٹ آیا اور آج کور کمانڈر بیٹھا ہوا ہے, ان کو یہ خیال نہ آیا کہ اپنے والد کی جگہ پہ جس کو وہ دیکھتے تھے اس کو انہوں نے اٹھا کے اندر بند کیا. شرم آنی چاہیے تھی. آپ کا دل برا ہو جاتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سالہ سال ملک کے لیے اور فوج کے لیے, اداروں کے لیے کام کیا, ان کو میڈیا میں سویرے سویرے لو جی, یہ لگتا ہے پی کے آ گیا ہے, تھوڑی زیادہ پی لیتے نا تو پھر اس کی بھی. اور تو چھوڑے نا, یہ تو ایک اقلیت تو ایسی ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لے سکتے, جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں, ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں. ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. آپ کو قربانی نہیں کرنے دیں گے, آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے, آپ کے بکرے جو ہیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے. آپ نے 50,000 کا بکرا خریدنا ہے, ہم 25,000 کا واپس لے لیں گے. کیا تماشا ہے؟ اور آپ کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیں گے. او بھائی آپ بیٹھے ہیں, یہ ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب اور مولانا مفتی مولانا حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب اور منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہیں, کو خدا خوفی کریں, وہ ایک ان کی بھی حدود و قیود طے کر دیں. اس طرح نہ کریں یہ پاکستان کو ہندوستان بنا دیں, ہندوتوا والے یہاں دندراتے پھریں اور آپ چین سے بیٹھے رہیں. ہر شخص جو پاکستان کا شہری ہے, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو, کسی علاقے کا رہنے والا ہو, اس کی جان, اس کی مال, اس کی آبرو کی حفاظت حکومت پاکستان کی, ریاست پاکستان کی اولین ذمہ داری ہے. اور یہ جو قادیانی حضرات ہیں ان سے بھی بیٹھے ہیں, ان کی باتیں سنیں. ان کو آپ نے دستوری طور پر ایک قرار دیا ہے اقلیت, اور غیر مسلم ان کو سنیں, ان کی بات, ان کے اپنے حقوق ہیں, ان کا احترام کریں, شہری حقوق جو ہیں. تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے ہم یہ خوف کی چادر جو ہے نا اس کو اتار پھینکے, اور جو بات حقیقت ہے اس کو بیان کریں, اور اس سے ڈرے نہ ہجوم سے ڈرے, نہ بے لگام مذہبی رہنماؤں سے ڈرے, بلکہ قانون جو ہے اس میں طاقت ہونی چاہیے, ان کو ڈرا سکے اور ان کو زندگی کے آداب سکھا سکے. کہا تو ہمیشہ یہی جاتا ہے شاہد صاحب, لیکن پھر مطلب کرنا پڑے گا نا بار بار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا. اور راغب نعیمی صاحب آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, اور طاہر اشرفی صاحب اور دوسرے علماء جو ہیں, بڑے بڑے جید علماء, بڑی بڑی پارٹیوں کے رہنما دن رات دندناتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, کوئی حکومت کو للکارتا ہے, کوئی اپوزیشن کو للکارتا ہے. او بھائی یہ نفرت کے جو تاجر ہیں ان کی سرکوبی کرو, لوگوں کو مکالمے کے ذریعے سے, بات چیت کے ذریعے سے, استدلال کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بناؤ, اپنے مخالفوں کے ساتھ مکالمہ کرو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کا حق ادا کیا اس طرح ادا کرو, اور اس طرح نہ کرو
ये जुल्म लोगों को जिंदा जलाकर नहीं, जिस ऐसा तरह- नहीं, हाँ, exactly. ऐसा जिंदा जलाकर या कानून उनकी अपने हाथ में जिंदगी लेकर। अजीरन बनाकर, उनकी इबादत गाहों को ढककर, उनके कब्रिस्तानों पे हमला करके, उनके जो दीनी शुआर है उनका मजाक उड़ा के ऐसा न करें। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए सर एक ब्रेक ये थे जनाब अली, ये आपका लेते हैं, ब्रेक के बाद मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, बस हमने अच्छी लगी थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, क्योंकि मैं हूँ ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ हूँ। एक दफ़ा पेशावर में हुआ बम धमाका चर्च में, याद है, गाजन 2011 या 12 का वाक़या। तो मैं दूसरे घर में रहता था। अच्छा जी, वो वहाँ से फ़ौरन सामने चर्च था, सो के उठे तो मैं वहाँ पे चला गया। मैंने कहा जी हम टेररिस्ट नहीं हैं, ये सुहानी ताकतों का है, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी हूँ, मैं आपके सामने सर नगू हूँ। उस वक्त मेरे को 60-70 बंदे कोई शहीद हुए थे, उनके क्रिश्चियनों के, जो अपनी इबादत गाह में। तो वो फिर बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया था, वो अब भी मिलता है मुझे, चर्च वाला। तो अहमद विगेट ऑल इज गुड, नाइस कॉफ़ी, नाइस टी, इंडियन टी, वो मुझे अभी भी इंडियन टी कहता है। अच्छा जी, तो वो फिर वहाँ पे ये करना पड़ता है। अच्छा जी, आज क्या होएगा जी? आज मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या होने जा रहा है, किस किस्म से होने जा रहा है। जस्टिस फायज ईसा, अरफान सआदत, मोहम्मद अली मज़हर, नईम अफ़गान, अमीनुद्दीन, इन चारों ने अपनी अपनी निकियां बहनें जो है ना, वो काजी साहब को दी हुई हैं। जो काजी साहब कहेंगे वो बोलेंगे भी नहीं। जहाँ पे कोई फंसावा होएगा ना, जो अटैकिंग कर रहा है मुस्लिम लीग के ऊपर या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या पीटीआई के ऊपर, तो वो आगे होके बढ़ के हमला और करते हैं। तो जहाँ पे वो आता है तो फिर रेस्क्यू भी करते हैं। ये तो एक ग्रुप है इन ग्रुपों का। एक और है जी, इसमें मंसूर अली शाह नेक्स्ट चीफ जस्टिस, या फरीदी ये भी चीफ जस्टिस, ये अमेंडमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। जमाल खान मंदोखेल, बस एमी, ये भी ये काजी के साथ नहीं, बस एमी। हसन अजहर रिजवी, ये भी जो है ना बस इस तरह ही है, ये थोड़े थोड़े न्यूट्रल है, इनका कोई पता नहीं है। एक जस्टिस मुनीब अख्तर,